अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखने होंगे और हमारी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आज थोड़ा सा ना टाइम के हवाले से, वक्त के हवाले से बात करते हैं। कहा जाता है कि वक्त बहुत मॉडर्न हो चुका है, मगर इसके तकाजे इससे भी ज़्यादा मॉडर्न है। आम जिंदगी की चीज़ों से लेकर ना कारोबार तक बहुत कुछ बदल चुका है। इल्म जो कल तलक हम किताबों और उस्ताद की सोहबत से हमें मिला करता था, वो भी अपने इर्तकाई अमल से गुजर रहा है। आज के दौर में मुश्किल ये नहीं है कि कोई चीज़ जाननी कैसे है, बल्कि मुश्किल ये है कि उस इंफॉर्मेशन ब्लूम के भूत से हमने बचना कैसे है। अपने वक्त, अपनी एनर्जी हमने कैसे बचानी है और कैसे दिमाग को नॉलेज स्टफ्ड बनाने के बजाय हमने नॉलेज रिच बनाना है। अब इन सारी पेचीदा बातों के पीछे एक ही जवाब है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल की सूरत 1400 बरस पहले इरशाद फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म नाफ़े हासिल के हसूल की दुआ करो, यानी कि आप ज़िंदगी में चीज़ें सीखो जो आपके काम आ सकें। मतलब कि आपने वो चीज़ें सीखनी है जो ज़िंदगी में आपके काम आ सके। अब ये इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं अगर आप इसका कह लें कि डिटेल में जाएं तो, क्योंकि आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, दीगर ऐप्स के इस इंफॉर्मेशन के सैलाब को देखें तो आपको समझ आती है कि जनाब सही बात तक पहुंचना कितना मुश्किल हो चुका है। एक तरफ इल्म तक की रसाई आसान हुई है, दूसरी जानिब आज ये फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल है कि क्या देखना है, क्या सीखना है और क्या सुनना है जो वाकई में काम का है। डिजिटल मीडिया पर इतनी किस्म की बातें हो रही होती हैं कि इंसान गौर करने पर आए तो इसका दिमाग चकरा जाए कि जनाब कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम खोलें आप तो वहाँ सिर्फ एक पोस्ट में कई कह लें कि गहरी बातें छुपी हुई होती हैं, मगर सवाल ये है कि वो हमारे किस काम की है। आज के दौर में अगर इल्म नाफ़े का नज़रिया समझना है ना, तो आप अपने आप से सवाल करें कि मैं कौन से इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या पे यूट्यूब चैनल को फॉलो करूं, कौन सी पोस्ट मैं लाइक करूं या पे डिसलाइक करूं। ज़ाहिर है कि ये सब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही करेंगे ना, पर उसे एक शऊरी मदद के ज़रिए करना ही असल बात होता है, जिसे नीड एनालिसिस कहते हैं। और अगर आप ये समझकर बस सुनते जाएं और देखते जाएं जो भी हमारे सामने आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। यानी इस तजुर्बे के बग़ैर इन चीज़ों के पीछे पड़ेंगे ना, तो यकीन माने एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए अपने दिमाग को सब अपने दिमाग के बंद खानों में जो है ना, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी जो आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगी। एट दी एंड क्या होगा कि ये आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, उसके ऊपर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, जिसका कोई कह ले कि मकसद ही नहीं है, जिसका कोई आपका रिज़ल्ट ही नहीं आपके सामने आएगा। तो इसीलिए जो भी नॉलेज आपको मिलती है, अब नॉलेज का समंदर है हमारे इर्द गिर्द हर चीज़। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी एक ऐप पे खोलते हैं, हमें ढेरों सैकड़ों इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। अब उस इन्फॉर्मेशन में से हमारे काम की कौन सी है, ये हमने ख़ुद एनालिसिस उसका करना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप गौर व फिक्र करें। आप देखें कि आपने कौन से पेज को लाइक करना है, कौन से डिसलाइक करना है, कौन सी पोस्ट देखनी है, कौन सी पोस्ट नहीं देखनी है, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया हो ना हो और आपकी एनर्जी भी ज़ाया ना हो। तो ये जनाब आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट की तरफ जाते हैं। तो आज हमने बात करनी है जनाब लाहौर की अदालतों के हवाले से, ख़ास तौर पर क्योंकि लाहौर में दूर दराज इलाकों में फैली हुई अदालतों के बाइस साइलीन और वकला दोनों को ही ना शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। अब इसी वजह को बुनियाद बनाते हुए लाहौर की मातहत अदालतें अब एक छत तले होंगी और इस ज़मन में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने वकला से मुलाकात भी की है। और क्या इस अमल से अदालतों पर केसेस का बोझ कम होगा और ख़ास तौर पर क्या साइलीन को रिलीफ मिल सकेगा या ये महज तजुर्बा ही रहेगा। तो इस पर आज हमने बात करनी है। वो जो मुलाकात हुई वकला के साथ,
उनमें क्या क्या जो एजेंडाज थे उनको डिस्कस किया गया, तो इस पर हमने बात करनी है। और ख़ास तौर पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये कहेंगे कि जो इतनी ज़्यादा डिलेइंग कह लें कि केसेस की तादाद है वो कितनी है और क्या उनके ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अशफाक, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ नसीर कंबो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो उन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं। नसीर साहब, आपको भी। तो सबसे पहले अशफाक आप ही से पूछूंगी, बड़ा खुश आइंद मैं तो कहूँगी ये मामला है या फ़ैसला किया गया है, क्योंकि बाकी हर जगह एक छत तले ही तमाम तर जितनी भी अदालतें हैं वो पाई जाती हैं। पंजाब में ही थोड़ी सी स्कैटर्ड थी कि हर जगह एक यहाँ पर केस निमट के दूसरी जगह आपको भागना पड़ता था, तो बड़ा अच्छा और खुशाइंद कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, देखें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा ने गो कि ये वकला मजमूई तौर पर जो वकला तंजीमें हैं उनका मुतालबा ये ज़रूर था कि तमाम अदालतों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। हाँ, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम जब उन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद उन्होंने खामोशी के साथ इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई और फिर उन्होंने खुद जाकर ईवान अदल विज़िट किया, जो वहाँ पर खाली जगह पड़ी है उसको देखा, फिर वो जो एक ग्राउंड है उसको देखा, तो तमाम इमारतों को देखकर अपना होमवर्क पूरा किया। उसके बाद फिर जो वकला तंजीमें हैं इनकी जानिब से भी मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। यानी अगर हम बात करें सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भून साहब, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया। इसी तरह से लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हैं, उनकी जानिब से भी ये शदीद मुतालबा किया गया कि असल इशू ये था कि अब एक वकील के 3 केस लगे हैं। एक केस लगा मॉडल टाउन कोर्ट में, दूसरा कैंट में है। और इस वक्त अगर टोटल अदालतें लाहौर में देखी जाए अशफाक तो कितनी हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? देखें 3 जो कचहरी हैं ना, एक मॉडल टाउन कचहरी है, एक कैंट कचहरी है और एक जिला कचहरी है। अब ये 3 कचहरी है और उसके बाद ईवान अदल इधर आ जाता है माल रोड पर, ठीक है, और उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है। तो अब अगर एक वकील के 4-5 केसेस लगे हैं तो वो तो एक टाइम में दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकेगा, उसका सारा दिन ऐसे पूरे लाहौर के चक्कर लगाते गुजर जाएगा। तो इस सारे मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा ने खुद दिलचस्पी ली और गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स मंगवाई। और उसके बाद फिर जब वकला तंजीमों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ये फैसला कर लिया गया है कि अब तमाम अदालतें एक ही जगह पर होंगी। यानी ईवान अदल के साथ एक बिल्डिंग है, फिर उसके बाद हाली ग्राउंड है, वहाँ पर प्लाजे बनेंगे। तो होगा ये कि जो कैंट कचहरी है, मॉडल टाउन कचहरी है और जो जिला कचहरी है, ये तीनों कचहरियाँ शिफ्ट होंगी। अच्छा, ये अशफाक सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ही छत तले सारी जितनी भी कोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी तो सारे मामला तय पा जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है मतलब एक ही छत तले आ जाएंगे तो बहुत मेस भी क्रिएट होगा? अभी सेशन कोर्ट के बाहर हम फिरोजपुर पे रोड पर देखते हैं सिर्फ 15 फुट की वो सड़क बचती है, वहाँ पे पार्किंग लगी हुई होती है, गाड़ियों की अज़्दाम मचा हुआ होता है वहां पर और सड़क ब्लॉक हो जाती है कभी ना कभी। वही इसी मसले को देखते हुए तो 4 टावर बनेंगे अदालतों के। अच्छा, उसके अंदर एक बड़ा पार्किंग प्लाजा होगा जिसमें सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। ये रोड के ऊपर जो पार्किंग स्टैंड है ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बिल्कुल एक लाइन में ये सारा सिस्टम होगा और पूरा एक डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें बनेंगी और उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो नसीर साहब से ही बात कर लेते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज वकला बरादरी को। तो नसीर साहब वो उस पर तो मैं आती हूँ, लेकिन मुझे बताइए इस वक्त अगर लाहौर की अदालतों की बात कर ली जाए तो उनके ऊपर कितना बोझ है, और जब ये फैसला आ जाएगा या सारी चीज़ें या एक छत तले सारी अदालतें आ जाएंगी तो उससे केसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा और वो बोझ कम होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फौरी और सस्ता इंसाफ जो हमारा आइन का आर्टिकल 37D की कमांड है, फौरी और सस्ते इंसाफ के दिलवाने के लिए जज का और साथ वकील का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें इंसाफ हमारे यहाँ अदालतों में थ्रू रिप्रेजेंटेटिव या वकील के ज़रिए जो केसेस दायर किए जाते हैं, बहुत कम रेशो ऐसी है जिस पे साइल खुद अदालत में केस दायर करे, या करे भी तो फिर वो टेक्निकलिटीज़ में उसका नुकसान हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वकील के बगैर मुकदमा दायर किया जाए। जब आप वकाला को
मेंटली और फिज़िकली स्कैटर्ड कर देंगे कि एक अदालत कैंट है, एक मॉडल टाउन है और एक अदालत जो है वो ज़िला कचहरी है, सेशन कोर्ट अलहदा, सिविल कोर्ट अलहदा, या हाई कोर्ट अलहदा, सर्विस ट्राइब्यूनल अलहदा, लेबर कोर्ट अलहदा, या उसके बाद स्पेशल जज सेंटर अलहदा, दहशतगर्दी की अदालत अलहदा, फैमिली कोर्ट भी अलग है। तो फैमिली कोर्ट तो चलो सिविल कोर्ट में ही आ गई है ना। तो जब ये हर लाहौर की हर सड़क पे, हर नुक्कर पे, हर कोने पे अदालत होगी तो मैं समझता हूँ कि फौरी और सस्ता इंसाफ का जो आईनी कमांड है ना, उसका मैं कहता हूँ ये कत्ल था। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जब 4 महीने पहले ओथ लिया तो उनकी टेबल पे जो मसाइल थे उनमें सबसे बड़ा मसला जो था ये अदालतों की तकसीम थी लाहौर में, और इस पे वकाला ने, लाहौर बार एसोसिएशन ने 73 डेज स्ट्राइक की है। कि ये वो इशू था कि जिस पे हमारी वकाला ग्रुप जो है सियासत करते हैं। अब तो खुश है ना आप जी, अब बहुत खुश हैं और दोनों ग्रुपों की क़यादत जश्न हो रहा है। अब तो देखें एहसन भून साहब उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का तरीही फैसला है और उन्होंने कहा कि हम इनके मशकूर हैं कि इनकी वजह से ये मसला हल हुआ। इससे क्योंकि आप देखें जो इमारतें हैं वो कोई गवर्नमेंट की है, कोई किसी और की है, तो ये सारी इमारतों को लेना, इसके ऊपर फैसला करना ये भी आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल टास्क था जो उन्होंने वो किया। मैं इसमें बिल्कुल वकाला की आदत जो थी चीफ जस्टिस साहबा इस इशू पे, एक तो उन्होंने पूरा जो है वो टेक्निकली प्रोफेशनली फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स लेके इस पे खामोशी से काम करती रही, और साथ वकाला की आदत जो थी उनको भी ऑन बोर्ड रखा। और मैं यहाँ पे जो है वो वकाला की तरफ से चौधरी हसन बून साहब जो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर के सरबराह हैं उनका मशकूर हूँ कि उनकी काविशें और उनके ग्रुप की काविशें और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब की काविशें और इसी तरह जो हमारी दीगर प्रोफेशनल ग्रुप की क़यादत है, ये सब एक पेज पे थे। और यही वजह है कि इस इशू पे एक पेज पे थे। तो इससे जो कॉम्बो साहब ये इतना बड़ा मसला था तो पहले भी वकला इस चीज को हाईलाइट करते थे, तो पहले जो चीफ जस्टिस रहते थे वो क्यों नहीं इसके ऊपर काम कर सके? अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि देखें वकला, उसके अंदर मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, उसमें हुआ ये था कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे वो इस बात पर एग्री नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि ये अदालतें जहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक हैं। उनको ये बात बावर करवाई गई कि कराची में तमाम अदालतें एक जगह पर हैं, वो कोई वकील सुबह जाता है एक ही जगह पर जाता है, सारे शहर में गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं घुमाता। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि इन अदालतों को इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर एग्री नहीं किया, या वो उस तरह से फैसला नहीं कर सके जिस तरह से उनको करना चाहिए था। क्योंकि चीफ जस्टिस ने सिर्फ अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो निज़ाम है उसको नहीं देखना, उन्होंने वकला की फलाह बहबूद के लिए भी इक़दाम करने हैं, उन्होंने साइलिन के लिए भी आसानी पैदा करनी है। तो ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की ही काविश है जिन्होंने वकला के लिए फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए। हमने देखा वो रहीम यार खान भी गई और वहाँ पर भी उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये उन्होंने हो रहे हैं, काम कर रही हैं। जी, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि चीफ जस्टिस साहबा जब से 4.5 महीने हो गए उन्होंने ओथ लिया है चीफ जस्टिस, उन्होंने 2-3 ऐसे काम किए हैं जिससे मैं समझता हूँ कि अदालतों की डायरेक्शन और अदालतों में से बोझ कम हुआ है। पहली डायरेक्शन ये था कि हमारे यहाँ जो सेशन कोर्ट में केसेस की ट्रांसफ़र के लिए पूरे पंजाब से लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ता था। सेशन जज जो था उसको इख्तियार नहीं था कि वो अपने मातहत जज से केस लेके किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दे। उससे तो ये पूरे वो इख्तियार वापस लेके हाई कोर्ट ने अपना इख्तियार वापस से सेशन जज को दे दिया, ताकि देखें लोगों को जो इंसाफ लेने के लिए लाहौर आना पड़ता था वो उन्हीं के जो है वो दहलीज पे ये इंसाफ मिला। दूसरा, पिछले दिनों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, हमारे अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ जब कोई दरख्वास्त देनी होती है ना तो हम दरख्वास्त पोस्ट कर देते हैं, महकमे को अप्रोच ही नहीं करते, तो जाके अदालत में कह देते हैं कि जी इस महकमे को डायरेक्शन दे। तो वो अदालतों में बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जो कि महकमों के खिलाफ डायरेक्शन के लिए थे, जो कि महकमों को अप्रोच नहीं किया गया था। तो चीफ जस्टिस साहबा ने यहाँ पे बड़े वाज़ेह अहकाम जो हैं ये करते ये थे कि टीसीएस करके ना किसी, यानी लेट्स सपोज अगर डीसी काम नहीं कर रहा, डीसी को अगर आपने उनको टीसीएस करके दरखास्त डाल दी और टीसीएस की रसीद हाईकोर्ट में लगाई और कहा कि जनाब हम तो डीसी के चक्कर लगा लगा थक गए हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहा। उस पर फिर चीफ जस्टिस साहिबा ने ये नोटिफिकेशन जारी करवाया कि जब तक जो सरकारी ऑफिसर है वो अगर दरख्वास्त पर फैसला ना कर दे बराह रास्त अब हाई कोर्ट नहीं आ सकते। अच्छा, पहले आपको पहले उन्हीं की तरफ से अप्रूव होगी, फिर अगर वो काम नहीं करेंगे चाहे वो आपका मौक़िफ़ सुने या वो रद्द करें। मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा
کہ چیف جسٹس صاحبہ نے دیکھیں اب چیف جسٹس صاحبہ کی جس دن چیف جسٹس بنی کو 14 لاکھ کیسز ان کی ٹیبل پہ ان کو وراثت میں ملے جو کہ لوئر جوڈیشری اور ہائی کورٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں کوئی 1 لاکھ کیسز کا فیصلہ بھی ہوا ہے اور یہ جو 4.5 مہینے اور اس میں 2.5 لاکھ کیسز نئے دائر ہوئے ہیں. یہ بھی عدالتی نظام پہ ایک ٹرسٹ ہے عوام کا. اب پچھلے دنوں گورنمنٹ نے کرمنل پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کر کے یہ کر دیا کہ کرمنل کا کیس کا فیصلہ 1 سال کے اندر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کا ایک پیج پہ ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں پہ کوئی ہرڈل ہے نا انصاف کے میدان میں تو جہاں پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو وہاں پہ وہ لیجسلیشن کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کر دیتی ہے. اور جہاں پہ فنڈز کی ضرورت ہے 2.62 ارب فنڈ جو ہیں پنجاب کی بارز کو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جو کاوشوں سے ملے ہیں اور اس میں ڈے کیئر سینٹر خواتین کے لیے بار رومز کی تزئین و آرائش اور اسپیشلی خواتین وکلاء کے لیے بار روم جو ہیں جو وکلاء کی فلاح و بہبود یا وکلاء کے بیٹھنے کے لیے سٹنگ کے لیے لائبریریز کو امپروو کرنے کے لیے. اور چیف جسٹس صاحبہ نے فیمیل وکلاء کو بہت فوکس کیا ہے کیونکہ فیمیل وکلاء کے مسائل ہوتے ہیں. جو شادی شدہ وکلاء ہوتی ہیں ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتی تو وہ ساتھ آتے ہیں جو اسکول گوئنگ نہیں ہوتے تو ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر یا اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری فیسیلٹیز جم وغیرہ ہے یا دیگر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اگر بچوں کے لیے بڑی ایکٹیویٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحبہ کی ترجیحات جو ہیں وہ وکلاء دوست ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جب چیف جسٹس کوئی بھی آتا تھا نا تو ایک کلاس ڈیفرنس تھا کہ وکلاء کے ساتھ پہلے بینچ اور بار میں جو اختلافات رہتے تھے وہ ختم ہو گئے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سالوں بعد ایسا ہوا ہے کہ بار اور بینچ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ بھی ایک پیج پہ ہیں. اور وکلاء کے جو دونوں گروپ ہیں جو آسما جہانگیر گروپ ہے اور جو پروفیشنل گروپ جس کو ہم حامد خان گروپ کہتے ہیں دونوں ہی گروپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور بھرپور اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے اقدامات سے خوش ہیں. اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ ایک گروپ سپورٹ کرتا تھا اور دوسرا گروپ اختلاف کرتا تھا. چلیں جی, ہمارے ساتھ محمد اشفاق موجود ہے. اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور نصیر کمبو صاحب بھی ہمیں جوائن کیا تھا, انہوں نے نصیر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ یہاں پر آئی. اور جناب اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ہیں پہلے کچھ دن بہت شوق سے جم جاتے ہیں, بھاری بھرکم فیس بھی دے دیتے ہیں اور کچھ دن بعد خوب محنت کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں لیکن پھر جلدی ہی نا جم سے غائب ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہمارے مطلوبہ نتائج ہیں, جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں ہمیں مل رہے ہیں. اب ڈائٹ کون سی لینی ہے یا کتنی لینی ہے یہ جاننا بگنرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے بہت سی کہانیاں ہیں کہ جم جانے کے لیے آپ کے پاس تگڑی رقم ہونی چاہیے اور پھر یہی سوچ کر بہت سے لوگ جم بھی نہیں جاتے ہیں. تو انتہائی کم مدت میں آپ نے اپنے جسم کے لیے حوالے سے یا اپنی باڈی کس طرح بنانی ہے یا جو نیا جم جوائن کرنے والے ہیں ان کو ڈائٹ کیا لینی چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, تو اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سارا فاروقی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ کلینکل ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ہیں. سارا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سارا آج ہم نے جم جانے والوں کی بات کرنی ہے جس میں میں انکلوڈ نہیں ہوتی ہوں کیونکہ میں سوچتی ہوں لیکن میں نہیں جاتی ہوں, تو اس لیے میں نے کہا میں اس میں انکلوڈ نہیں ہوتی ہوں. تو جم جانے والوں کے لیے ڈائٹ لینا کتنی زیادہ ضروری ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سپوز کہ اگر میں نے جم جانا شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے کچھ مجھے ایسی ٹائم ٹیبل یا ایسا ڈائٹ پیٹرن فالو کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اگر آپ جم جا رہے ہیں پہلے تو اپنا ٹائم ڈیسائیڈ کریں آپ کس ٹائم پہ جانا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہے. آپ ارلی مارننگ جانا چاہتے ہیں یا آپ ایوننگ میں جانا چاہتے ہیں, اپنا ٹائم سیٹ کریں. اس کے علاوہ جو ڈائٹ ہے آپ کی وہ جم کے اکارڈنگ ہی ہونی چاہیے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا گول کیا ہے, آپ مسل گین کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ صرف ایسی فٹنس کے لیے جا رہے ہیں یا ویٹ لاس کے لیے جا رہے ہیں. تو گول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جم جا رہے ہیں اور آپ کا جو ہے کیلوریک انٹیک بہت ہی زیادہ اگر لو ہو جاتا ہے, لیٹس سے کہ آپ نارملی اگر 1200 کیلوریز لیتے ہیں اور جم جاتے ہوئے بھی آپ کی کیلوریک انٹیک انکریز نہیں ہو رہا ہے تو آپ لیتھارجک ہونا شروع ہو جائیں گے, تھکنے لگیں گے. کئی لوگوں سے جم کنٹینیو ہی نہیں ہوتا, کئی لوگ 15-20 منٹس کر کے ہی تھک جاتے ہیں کہ ہم سے مزید نہیں ہو رہا. جم کرنے کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ تھوڑا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے. انیشیل طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی تھک جائیں. 15-20 منٹس تک کئی لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں, کئی لوگ 30 منٹس کے بعد تھک جاتے ہیں.
تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ اپنا کیلوری انٹیک بھی انکریز کرنا ہے. جتنے بھی جم گوئرز ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنا کیلوری انٹیک. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر جم جا رہے ہیں تو آپ نے اسٹرکٹ ڈائٹ کرنی ہے اور کیلوریز آپ نے ریسٹرکٹ کر لینی ہے یا کم کر لینی ہے, جتنے آپ کھا رہے ہیں اسے کم کر لیں. ہمارا دیکھیں اگر آپ 1200 کیلوریز بھی لے رہے ہیں نا, لیکن ہمارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوالٹی آف فوڈ کیا ہے, اب کن وہ 1200 کیلوریز میں آپ کھا کیا رہے ہیں, وہ چیز میٹر کرتی ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ جم جانا شروع ہو گئے ہیں اور پھر بھی آپ کا انٹیک وہ کوالٹی آف فوڈ امپروو نہیں ہو رہا ہے, تو آگے جا کے نقصان ہی ہوگا, جم کا بھی آپ کو نقصان ہوگا. اس میں یہ ہے کہ مسل ویسٹنگ اسٹارٹ ہو سکتی ہے. تھنگ از کہ کئی لوگ جو مسل ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ ویٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ کا پروٹین انٹیک امپروو نہیں ہو رہا ہے تو مسل گین ہونے کے بجائے لوز ہونا شروع مسل لاس ہونا شروع ہو جائے گا, لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس تو ایک ہوتا ہی ہے. اس کے ساتھ اس کو ری بلڈ ہونے کے لیے ایکسٹرا پروٹینس چاہیے جو ہم نہیں ڈائٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہے یہ مسٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مسل ویسٹنگ کے چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سیم اماؤنٹ آف ویٹ اگر آپ ایک عرصے سے اٹھا رہے ہیں, آپ لیٹس سے 1 ویک آپ نے ایک ہی ویٹ اٹھایا, آپ نیکسٹ ویک مزید اٹھانا چاہتے ہیں, آپ نہیں اٹھا سکتے. اس کی یہی ریزن ہے کہ آپ کا پروٹین انٹیک اتنا ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا مسل گین پراپر ہو سکے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اسپورٹس نیوٹریشن میں بیسکلی یہی چیزیں ہی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ ایک اسپورٹس پلیئر ہیں یا پھر آپ اگر جم جاتے ہیں. ہائیڈریشن, آپ کا پانی کا انٹیک کتنا اچھا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کہ فیولنگ کتنی اچھی ہے. پری ورک آؤٹ, پوسٹ ورک آؤٹ سب سے امپورٹنٹ میلز ہیں آف آل ڈے. جب بھی آپ جم جا رہے ہوتے ہیں, پری ورک آؤٹ اور پوسٹ ورک آؤٹ یہ کبھی بھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریزلٹس اچیو ہوں. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں, وہ ہے ریکوری. ریکوری یہ ہے کہ جس میں آپ نے خود کو ٹائم دینا ہے کہ آپ کی باڈی ریکور کر سکے. اگر آپ پورا ویک جو ہے جم کر رہے ہیں, اگر لیٹس سے کہ آپ کو سیٹرڈے تک جم آن ہے, سنڈے کو آف ہوتا ہے, لیکن سنڈے کو بھی آپ ورک آؤٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو اسے کہ باڈی کو ریکور کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, تو نیکسٹ ڈے آپ بالکل ہی لیتھارجک ہو جائیں گے, آپ سے جم ہوگا ہی نہیں, آپ جلدی جم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ خود کو ایک ریکوری ٹائم ضرور دیں. خاص طور پہ جو اسپورٹس پلیئرز ہیں ان کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی انٹینسٹی آف ورک آؤٹ کس طرح کا ہے, اس حساب سے آپ ریکوری آپ دے سکتے ہیں. 2 days ہو سکتا ہے, 1 day, 3 days بھی کئی لوگ لیتے ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈز آن دیٹ. تو ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 1 day کو آپ نے آپ کو نا تھوڑا سا کہہ لیں کہ ٹائم دیں ریکوری کرنے کے لیے. اچھا, دوسرا یہ بڑی ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب آپ کی جو جم ڈائٹ ہوتی ہے نا, جب آپ جم اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے اکارڈنگلی جب آپ نے ڈائٹ لینی ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے, مطلب جم ڈائٹ مہنگی ہوتی ہے, اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے, یا گھر پہ جو ہم لوگ آلریڈی جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم لوگ وہ ساری نیوٹریشن لے سکتے ہیں جو ہمیں اگر جم جانے کے لیے بھی چاہیے؟ کچھ بھی مہنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں اس سے بھی وہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. پروٹینز گھر میں اویلیبل ہے آپ کے, آپ چکن کی فارم میں کھائیں یا فش کی یا بیف کی یا جس بھی فارم میں آپ کو اویلیبل ہے. انڈے بھی تو کھاتے ہیں, انڈوں کا انٹیک 12 انڈے ایک دن میں کھا جاتے ہیں. یہ غلطی کرتے ہیں, اتنے انڈوں کا انٹیک نہیں کرنا. بہت پہلے ایسے ہوتا تھا کہ مطلب اب تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اویئرنیس تھوڑی سی زیادہ آ گئی ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ 6 انڈے 12 انڈے لوگ آرام سے دن کے کھا جاتے تھے جسٹ فار پروٹینس. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈے میں پروٹینس نہیں ہے, صرف کولیسٹرول بھی ہے ساتھ میں. جہاں پروٹینس ہے وہاں کولیسٹرول بھی ہے. اب اس سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ جب کوئی انسان مڈل ایج تک پہنچتا ہے تو اس کو وہ ہارٹ ڈیزیز کے ایشوز اور اس طرح کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, بی پی آپ کا انکریز ہو جاتا ہے, ہائپر ٹینشن کے ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ڈائٹ ہی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اگر لیٹس سے اگر آپ انڈوں کا انٹیک کر بھی رہے ہیں اور آپ اپنا پروٹین انٹیک بڑھانا چاہتے ہیں تو یوک ایٹ لیسٹ سائڈ پہ کر دیں. اچھا, یوک نہ کھائیں. یوک آپ 1 یوز کریں جو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. آپ ایک دن میں 1 یوک یوز کریں. آپ جو ہے اس کا ایگ وائٹ جو ہے وہ آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. دوسرا, چکن وغیرہ آپ گھر میں اسٹیم بھی کر سکتے ہیں اس کو, جیسے بھی آپ ویجیٹیبلس کے ساتھ بھی اس کو سوٹے کر کے آپ وہ بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اماؤنٹ آف آئل آپ نے صرف جو ہے اس میں کنٹرول کرنا ہوگا. اچھا, باقی یہ ہے کہ جہاں پری اینڈ پوسٹ ورک آؤٹ ایٹنگ کی بات ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پری ورک آؤٹ اگر آپ نے مطلب جیسے جم جانے لگے ہیں تو ایٹ لیسٹ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے کوئی میل
تھوڑا سا میل آپ نے لیا ہوا ہو, اس میں اوٹ میل آپ لے سکتے ہیں, ساتھ میں بنانا ایڈ کر لیں, پینٹ بٹر ایڈ کر لیں, تو یہ بھی آپ کا ایک میل بن سکتا ہے. وہ نہیں ہے تو آپ فروٹ سیلڈ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز جس کے اندر کمپلیکس کاربس ہوں جو کہ آپ کو ورک آؤٹ کرنے میں ہیلپ کریں. ہاں ٹھیک ہے. پری ورک آؤٹ اگر آپ کچھ نہیں کھا رہے ہیں, آپ ایسے ہی جم جا رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انرجی جلدی لوز ہو جائے گی اور آپ ورک آؤٹ زیادہ دیر نہیں کر سکیں گے. 30 منٹس میکس 40 منٹس کریں گے, پھر آپ سے مزید ورک آؤٹ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ خود کو انف انرجی دیں, اس کے بعد آپ ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں, تاکہ 2 گھنٹے اگر آپ لگا بھی رہے ہیں یا 1 آور بھی اگر آپ لگا رہے ہیں تو وہ پراپر آپ دے رہے ہیں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, جم جا کے تھوڑی دیر ورک آؤٹ کیا, پھر ایسا وہ بریک لیتے ہیں کہ پھر وہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ جاتے ہی نہیں ہیں. بالکل, ایک وہ ہوتا ہے, اور دوسرا جم کے اندر جو بریک لے لیتے ہیں. اچھا, جم کے اندر بھی بریک لیتے ہیں. دیکھا ہے کہ آپ مطلب 30 منٹس آپ نے ورک آؤٹ کی, آپ آئے 1 آور کے لیے, 30 منٹس ورک آؤٹ کر کے آپ 15-20 منٹس فون پہ لگے ہوئے ہیں یا پھر کسی سے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں, اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 1 آور پورا دے دیا جم کو. اچھا, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جم میں آپ گئے ہیں تو جم کو پراپر ٹائم دیں. ہاں, وہاں پہ آپ 5 چلیں, 5 منٹس کی آپ بریک لے لیں, لیکن اس کے بعد کنٹینیو کریں, ورنہ وہ پھر وہ جو ایک ٹیمپو ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ جم کو پھر اگر آپ کریں تو پراپر ٹائمنگ کے ساتھ ہی کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر امپورٹنٹ چیز ہے کہ پوسٹ ورک آؤٹ آپ کیا کھا رہے ہیں. پوسٹ ورک آؤٹ میں بھی کاربس کا انٹیک ہونا بہت ضروری ہے, ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے پروٹینس کا انٹیک بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ پروٹین شیک کی فارم میں کریں یا پھر آپ جو ہے گرل چکن کا انٹیک کریں یا اسٹیم چکن کا انٹیک کریں, آپ کیری کر لیں یا گھر جا کے فوراً جا کے لے لیں تو وہ ضروری بھی ہے, زیادہ بہتر ہے. ہاں, تاکہ جو آپ کے مسلس کا جو ریپیئر ہونا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے. کیونکہ پوسٹ ورک آؤٹ کئی لوگ نہیں لیتے, پوسٹ ورک آؤٹ کئی لوگ نہیں کھاتے یا نہیں کوئی ڈرنک لیتے, بریک زیادہ آ جاتا ہے. 1 آور 2 آورس کا بریک آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی ہیلتھ ایسے ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پورا دن آپ نے پتہ نہیں کیا کھیتوں میں ہل چلایا ہے, کیا کیا ہے, کہ آپ اتنا مطلب اس کے فوری بعد آپ نے کھانا ہے. بالکل بالکل, فوراً بعد لینا ہے. آپ کے پاس جو ہے نا تقریباً 45 to 50 منٹس کی بریک ہوتی ہے. اچھا, جو آپ کے پاس ایک کلاک ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے وہ چیز لینی ہے. اس کے بعد اگر آپ لیں گے تو اس کا آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. آپ کھا بھی لیں گے لیکن آپ پھر بھی لیتھارجک رہیں گے سارا دن. اچھا, اور ویٹ لاس میں یا پھر جو بھی آپ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پری اور پوسٹ ورک آؤٹ کے جو میں میلز بتا رہی ہوں نا, یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. تو لوگوں کو یہ چیز بالکل بھی اگنور نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں نے اس میں ریزلٹس دیکھے ہیں, میں نے خود ریزلٹس دیکھے. اچھا, ہاں جی, اگر آپ کی ٹائمنگ ٹھیک ہے, آپ صحیح سے لے رہے ہیں, تو آپ جو گول اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا. تو لیکن پھر وہ بھی ہے کہ بیلنس ڈائٹ لینی ہے آپ نے, کسی بھی نیوٹرینٹ کی کہہ لیں کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی نیوٹریشنسٹ سے, کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں اور ان سے ایک ڈائٹ پلان بنا لیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بہتر نتائج جو ہے نا وہ مل سکے. تو ہمارے ساتھ سارہ فاروقی موجود تھی. سارہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئی, اور جم ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ضروری ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں لینی چاہیے. تو یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. ابھی آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور تھوڑی سی جناب جو نظام تعلیم ہے نا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سال 2024 میں نئی آنے والی حکومت نے ایک تو نظام تعلیم اور معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے کافی اعلانات کیے. کچھ پورے بھی ہوئے اور کچھ پر عمل درآمد ہونا ابھی باقی ہے. صوبے کی 20 جامعات میں ریگولر وائس چانسلر کی تقرری ہوئی. اسکولز اور کالجز میں 1 لاکھ سے زائد اساتذہ کی سیٹیں اس سال بھی خالی رہیں. 450 کالجز 9 تعلیمی بورڈ میں مستقل سربراہان کی تقرری نہ ہو سکی. اس کے علاوہ حکومت نے نئے اسکول بنانے کی بجائے 13,000 جو اسکولز تھے ان کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا یہ کہ طلبہ کے لیے خصوصی اسکالرشپس کا بھی آغاز, تو لیپ ٹاپ اسکیم بھی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تب سے یہ سارے تمام تر معاملات نظام تعلیم کے حوالے سے کیے گئے ہیں. تو اوور آل یہ سال جو ہے, سال 2024 کس طرح کا رہا ہے نظام تعلیم کے حوالے سے, معیار تعلیم کے حوالے سے, کون کون سے نئے مزید انیشیٹیوز لینے چاہیے یا جو لیے گئے ہیں ان کا آؤٹ کم, ان کا فیڈ بیک کیا ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. عاطف پرویز, نمائندہ لاہور نیوز, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عاطف, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. تھینک یو. عاطف, 2024 ختم ہونے والا ہے اور 2024 میں یہ سارا جو نظام تعلیم یا معیار تعلیم کی بہت زیادہ بات کی گئی جب یہ نئی حکومت آئی اور جب قلمدان سنبھالے گئے,
تو یہ 2024 ہمارا نظام تعلیم کے حوالے سے کیسا رہا ہے؟ دیکھیں اس 2024 کی بات کی جائے تو کچھ چیزیں جو ہے پازیٹیوٹی بھی اس میں نظر آتی ہے، اور کچھ جو چیزیں ہیں بلکہ بہت زیادہ کام جو ہے مزید کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی نئی حکومت آئی، بلکہ سال کا آغاز تو نگران حکومت میں ہوا، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی. وہ الیکٹرک بائکس کا اعلان کیا گیا تھا اسکیم، لیکن وہ شروع اور تقسیم جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت میں ہوئی، اور اس سے بھی تھوڑی سی کنٹروورسی تھی کہ اس طریقے سے طلباء و طالبات کا اس میں رجحان نظر نہیں آیا حکومت کی جانب سے. آسان قسطوں پر جو الیکٹرک اور ساتھ ساتھ روایتی جو بائکس ہیں وہ دی گئیں. پھر اس کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں. طلباء کے لیے ہونے ہار اسکالرشپس جو ہیں وہ جو ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ مفت کھانے کا جو طلباء کے لیے وہ بھی اپنی تقریر میں اعلان تھا. تو یہ 3 چیزیں تو پوری ہو گئی ہیں. اب لیپ ٹاپ جو ہیں وہ جنوری سے ملنے جا رہے ہیں. ہونے ہار اسکالرشپس جو ہیں وہ ان کا آغاز ہو چکا ہے، طلباء و طالبات کو مل رہی ہیں. اور میل پروگرام جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں 3 اضلاع کے لیے نا، جی بالکل جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع میں اس کا آغاز کیا گیا. اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ میل پروگرام شروع ہوا ہے تو کچھ 70,000 کے قریب انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھی ہے. اچھا وہ بڑی ہے کیونکہ لیکن کچھ ڈیٹا ہمارا بتاتا ہے کہ انرولمنٹ اس سال اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی، یا بڑی ہے؟ یہ کچھ جن اضلاع میں، یعنی 3 اضلاع ہیں نا، ویسے تو پنجاب کے 36 اضلاع ہیں، جن 3 اضلاع میں اس مہم کا آغاز یا اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا مفت کھانے کا، وہاں پر انرولمنٹ جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت 70,000 نئے جو طلباء کی انرولمنٹ ہوئی ہے. تو باقی اگر بات کر لی جائے تعلیمی بورڈز کی، جہاں پر ابھی تک جو ہے وہ سربراہان موجود نہیں ہے، اور یہ 1.5 سال سے چل رہا ہے. پھر اسکولوں کی بات کر لی جائے تو اسکولوں میں بھی مستقل سربراہان جو ہے وہ 20-30 ہزار اسکولوں میں نہیں ہیں. پھر اس کے ساتھ 1 لاکھ ٹیچرز کی جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں، نہ صرف اسکولوں میں بلکہ کالجز میں بھی 8-10 ہزار جو ریگولر ٹیچرز ہیں وہ موجود نہیں ہے. تو محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے عارضی ٹیچر رکھ کر کام تو چلایا گیا، لیکن مستقل جب تک ٹیچرز نہیں ہوں گے تو وہ نظام تعلیم میں اس طریقے سے بہتری نہیں آئے گی. ہاں، جو 2-2.5 سال سے یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تقرری کا معاملہ تھا وہ اس حکومت میں آ کر، یعنی کہ پہلے ہی جو 8-9 مہینے ہیں اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. 20 یونیورسٹیز میں جو ہیں اب وی سیز لگ چکے ہیں، لیکن وہ سی ایم اور گورنر ہاؤس کے درمیان جو چلتا رہا تھا وہ بھی اس سال کا ہی حصہ تھا. پھر جو ایچیسن میں ایک ہوا تھا کہ جو وفاقی وزیر تھے ان کے بچے کے حوالے سے تھا، اور پھر پرنسپل نے استعفیٰ دیا، اور وہ سارا معاملہ بھی اسی سال میں اور اسی حکومت نہیں آنے والی حکومت میں ہی ہوا تھا. اور بجٹ میں اس حکومت کی جانب سے کچھ اضافہ کیا گیا تعلیم میں، لیکن اتنا اضافہ نہیں کیا گیا جتنا کہ نظام تعلیم میں درکار ہے. جتنے اسکولوں میں کمروں کی ضرورت ہے، جتنا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جتنا جو فرنیچر کی ضرورت ہے، سائنس لیبس جو ہیں وہ بھی اس سال اپ گریڈ نہیں ہو سکی. کمپیوٹر لیبس جو ہیں جو 2010 سے ہیں وہ بھی اس سال اپ گریڈ نہیں ہو سکی. ٹیچروں کی جانب سے اس سال بھی پروٹیسٹ کیا گیا جب TNA جو ٹیچر ٹریننگ اسیسمنٹ ہونی تھی اس کا آغاز ہوا تو ٹیچروں نے. اچھا، یہ معاملہ ویسے سننے میں آیا کہ ریزالو ہو گیا ہے. کوئی مہینہ پہلے ہی معاملہ بہت زیادہ آگ پکڑا ہوا تھا اس معاملے نے کہ جو وزیر تعلیم تھے وہ اور اساتذہ یونین جو ہے دونوں آمنے سامنے آ گئے، دونوں انہی ٹس سے مس ہو رہے تھے. اب یہ ریزالو ہو گیا معاملہ، تو کس طرح ہوا ہے؟ اب یہ معاملہ بھی ریزالو ہو گیا کیونکہ بڑا موقف اختیار کیا گیا تھا وزیر تعلیم کی طرف سے کہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی تربیت سے پہلے ہم نے ٹیچرز کی تربیت اور ان کے اسیسمنٹ جو ہے نا وہ جو ٹیسٹ لینا ہے وہ کرنی ہے. لیکن وہ ابھی تک جو مشاورت اس پہ چل رہی ہے، اور محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بھی ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے، اور اساتذہ سے اس معاملے پر اب محکمہ اسکول ایجوکیشن اور اساتذہ کے درمیان مشاورت چل رہی ہے. آگے جا کر پتہ نہیں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن محکمہ اسکول ایجوکیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹ لیں گے، لیکن ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں ہوا کب ہوگا اور کون سا ٹیسٹ ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. اس پر اب مشاورت کا آغاز ہو گیا. پہلے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہر ٹیچر کا لازمی ہے TNA میں شامل ہونا اور اس اسیسمنٹ میں، لیکن اب وہ سلسلہ
असातिज़ा के एहतजाज के बाद रुक गया है। लेकिन इसके साथ 13,000 जो 14,000 टीचर्स थे वो इस साल भी मुस्तकिल नहीं हो सके। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स थे और AEOs थी जिनकी मुस्तकिली जो है वो कई सालों से पेंडिंग थे, वो इस साल भी जो है वो नहीं हो सकी। और वज़ीर तालीम की जानिब से भी वादा किया गया था कि इस साल इनको मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं हो सके। इसी साल जो है वो पहली दफ़ा हफ्ते की वीकली ऑफ जो है वो सरकारी स्कूलों के लिए बच्चों के लिए की गई, लेकिन उसके ऊपर भी तनाज़ा रहा क्योंकि आपने देखा कि इस दफ़ा अनशेड्यूल छुट्टियां बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अभी भी सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं, छुट्टियां आज से बल्कि शुरू हो जाएंगी। आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक मेरे ख्याल से तक। ये पहली दफ़ा इतनी छुट्टियां जो महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, ये भी इसी साल में ही होने जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में। चले ओवरऑल मेरे ख्याल से साल 2024 अच्छा रहा है तालीमी लिहाज से, तालीमी निज़ाम के लिहाज से। चले अब जो बच्चों को छुट्टियां मिल गई हैं, हमें अपना याद आता है दौर कि हमें इतनी छुट्टियां नहीं मिलती थी, अब हम उस दौर से निकल आए तो बच्चों को धड़ाधड़ जो है छुट्टियां मिल रही होती है। खैर कोई बात नहीं, इंजॉय करें, लेकिन ज़्यादातर ना प्रोडक्टिव टाइम अपना आपने स्पेंड करना है। हमारे साथ आतिफ परवेज़ मौजूद है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मज़ीद भी लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। और लाहौर में रवा साल भी अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं रही है। गुज़श्ता साल 3 लाख से ज़ायद, जबकि इस साल 2,80,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं और रवा बरस 16,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई हैं। अगवा बराए तवान की 12 वारदातें हुई, जबकि भत्ताखोरी के 22 मुकदमा दर्ज हुए। और पुलिस का दावा ये है कि गुज़श्ता साल के निस्बत रवा साल जो स्ट्रीट क्राइम्स में 44% कमी वाक़ई हुई है। और इसमें कितनी सदाकत है कि वाकई क्राइम रेशियो जो है ना वो कम हुई है या मज़ीद बढ़ी है इस साल, इस पर हमने बात करनी है। ओवरऑल पुलिस की परफॉर्मेंस के हवाले से जो साल 2024 की रही है उसके ऊपर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। मुदस्सिर बताएं, ये मुकदमात कम दर्ज होने से आपको लगता है कि ये कहा जा सकता है कि जनाब क्राइम रेशो भी कम हुई है? नहीं, क्राइम रेशो कम नहीं हुई, क्राइम रेशो तो बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। अच्छा। अब देखें रवा साल जो है वो 3,15,000 जो है वो मुकदमे दर्ज हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि बहुत से लोग तो FIR दर्ज कराने जाते ही नहीं कि चले चोरी हो गई है या लूट के ले गए हैं, अब क्या ही हमने करना है, कौन सा पुलिस ने रिकवरी दे देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी ये मसाइल आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन कंप्लेंट सेल है वहाँ पे शहरियों को जो सबसे ज़्यादा मसला है वो शिकायत दर्ज ना होना है, ठीक है। अच्छा। अभी भी जो है वो शहरियों की जो शिकायत जो है वो दर्ज नहीं हो रही। मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो स्ट्रीट क्राइम है, मोबाइल छीनने की है। और मोबाइल फ़ोन शहरी जो हैं जैसे बाहर निकलते हैं उनका जो है मोबाइल फ़ोन छीना जाता है और मोटरसाइकिल पे बट्टा मार लिया जाता है। मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो डाकू जो हैं वो सरेआम फिर रहे हैं। आप अहम शहरों पर जाएं, जो है वो बट्टा मारते हैं और मोबाइल फ़ोन छीन कर जो है वो फ़रार हो जाते हैं। ख़वातीन का जो है वो अहम मार्केटों में जो है वो पर्स छीने जाते हैं। अच्छा। बड़ी शिकायत हैं खासतौर पर। ये चोरी के साथ साथ ये जो लूट मार है इसके साथ साथ बत्ताखोरी के भी बहुत ज़्यादा वाक़यात आए हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा है कि वो पर्चियाँ भी दी जाती हैं बत्ते के हवाले से। मैं बताऊं कि मुगलपुरा में जो है वो एक शहरी से एक ताजर से बत्ता मांगा जा रहा था। अच्छा। 20 लाख रुपए जो है वो उससे बत्ता मांगा जा रहा था। पहले जो है वो उससे 10 लाख मांगा गया और उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो सामने आई, मैंने खुद सुनी, बल्कि मैंने खुद खबर इसकी ब्रेक की और कार्रवाई नहीं हुई उस पर। बताता हूँ क्या कार्रवाई ये हुई है कि जब उस बंदे ने कॉल किया और कॉल किया है कि मुझे 10 लाख भत्ता चाहिए, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि आपके जो भाई हैं वो बाहर होते हैं, आपके बच्चे इस टाइम स्कूल आते हैं, इस टाइम जाते हैं, अब आपकी सारा दिन की कहाँ जाते हैं, कहाँ आप रहते हैं, ठीक है। उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। और उसने ये भी बताया कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है। अच्छा, उसने जब शहरी ने कहा कि पता नहीं कोई मजाक कर रहा है, उसने फिर ट्रेलर दिया, उसकी गाड़ी पर फायरिंग की। अगले दिन उसकी जो है वो दुकान पर फायरिंग की, तो डर गया, खौफज़दा हो गया। फिर उसने फ़ोन किया और गालियाँ दी। उसने कहा तुम पुलिस के पास जाओगे ना तो फिर रकम बढ़ जाएगी। फिर उसने 20 लाख किया। अच्छा। और जब पुलिस के पास गए, SHO की कारकर्दगी आप देख लें कि SHO ने क्या किया कि SHO ने वो बत्ते की दफ़ात ही शामिल नहीं की, आम हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया 440 का। ये तो हमारी पुलिस मतलब उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स और सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने वो भत्ते की वो ही नहीं की है।
बिल्कुल, उन्होंने बताया कि सारा कुछ रिकॉर्डिंग आई, फिर वो कहाँ गया, वो फिर आला पुलिस अफसरान के पास गया, ठीक है। आला पुलिस अफसरान को जाके बताया कि मेरी ये जो है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये फायरिंग हुई है, ये वाक़या हुआ है। फिर जो है वो उसमें बत्ते की दफ़ा शामिल की गई। अब उसकी डिमांड थी वो 10 लाख से 20 लाख होगी, ठीक है। अब जब उसने बच्चों का नाम लिया कि आपके बच्चे का ये नाम है, छोटे का ये है, बेटी का ये है, तो वो शहरी जो है ताजर जो था वो खौफज़दा, ताजर तो था वो खौफज़दा हो गया। फिर जो है वो क्या हुआ कि वो रिपोर्ट हो गया बेचारा डर के मारे, ठीक है। अब अभी तक जो है वो उसका मुलज़म जो है वो नहीं पकड़ा गया। जब खबर ऑन एयर हुई, मीडिया पे चली, उस पे जो है वो आला अफसरान ने नोटिस लिया, अब उस पे कोई कार्रवाई हो रही है कि उसको पकड़ने की कोशिश, लेकिन अभी तक वो जो है जो मुलजिम है वो नहीं पकड़ा गया है। मुझे ये बताएं कि ये सारे मामला जब हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि करप्शन भी हो रही है, बाकी मामलात भी हो रहे हैं, तो आपने कभी आईजी पंजाब से मीटिंग हुई हो, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, आप वहाँ पे जाकर अटेंड करते हैं, ये सवाल किया हो, उनसे पूछा हो कि इस चीज़ को किस तरह वो लेकर चलेंगे? सर को बताते हैं, आईजी साहब को, पता भी होगा मेरा, आईजी को भी बताते हैं, जो उनके अच्छे डीआईजीज हैं, जो अच्छी शोहरत वाले हैं, उनको भी बताते हैं सर आप अपने महकमे को चेक करें क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो प्यार है, जो नरमी है, वो भी ख़राब करती थी। अब किसी बच्चे से ज़्यादा प्यार करें, नरमी करें, तो वो फिर बिगड़ जाता है। अब इनको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। बिगड़े हुए तो कब से हैं ये, अब तो ठीक करने का अमल होना चाहिए। मकसद मेरा ये है कि जो नीचे वाली फोर्स है उनको तो वो तो क्रिमिनल एलिमेंट है, उनको तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो पीएसपी अफसरान है, जो एएसपी अफसरान है, उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। एक आधे को सजा दे दें, एक कवा जो है वो लटका दें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप एक कवा भी नहीं लटका रहे तो फिर बाकी कैसे ठीक होंगे? फिर ये सोचते हैं कि देखे ना वो अमीर हो गया, तो उसके पास गाड़ी अच्छी आ गई है, उसके पास जो है ना वो घर अच्छा उसने बना लिया है, वो डिफेंस में अच्छा घर ले लिया। अब इनकी सोच ये है कि हमने 1-2 पोस्टिंग के बाद जो है ना हमने डिफेंस में अच्छा, डीएचए में अच्छा घर लेना है, ये इनकी सोच है। ये सारी एट द एंड जो उनका चलें जी, हम यही कर सकते हैं कि हम जितने भी लूप होल्स होते हैं हम उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पर जो आला अफसरान होते हैं उनको भी हम ये बता रहे होते हैं कि जनाब यहाँ पर लकूनाज हैं, लूप होल्स हैं, आप इनको फुलफिल करें तो आपकी जो फोर्स है या बाकी मामलात है वो बेहतर हो सकते हैं। तो आईजी पंजाब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुद एहतसाबी का जो अमल है उसको मजबूत से मजबूत तर बनाएं, ताकि जो अवाम का जो एतमाद है वो बहाल हो सके पुलिस के ऊपर। तो हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आजकल ना बहुत कह लें कि अजीबो गरीब हरकत व सकनात हो रही हैं सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर पैसे कमाने के रुझान का कह लें कि फोकस किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पैसे बनाए जाएं। सबसे आसान तरीका है जनाब जी, फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर ली जाए और फ़ोन पकड़ा जाए, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले आप अस्सलाम वालेकुम बोले और आप व्लॉग शुरू कर दें, जिसमें आपने अपने घर का कह लें कि चप्पा चप्पा दिखाना है, कोना कोना दिखाना है, हर एक बंदे को उसमें दिखा रहा होना है फैमिली व्लॉगिंग के चक्कर में। फिर आपने पैसे भी कमाने हैं। अब फैमिली व्लॉगिंग के चक्कर में हमारी अखलाकियात का जनाजा भी निकाला जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं जो कि नहीं दिखानी चाहिए, जो कि आपकी पर्सनल प्राइवेट कोई चीज़ भी होती है, कोई लाइफ भी होती है। लेकिन ये हमारा जो कल्चर है ना, बहुत ज़्यादा इसको फ़रोग दिया जा रहा है। अब इस चीज़ को देखते देखते हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी इसमें जंप इन कर गई है। अब उनके कह लें कि माइंडसेट किस तरह हम लोग तैयार कर रहे हैं, उनको किस तरह कल्चर के ऊपर बनाया जा रहा है, क्योंकि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उल्टा वालिदैन से डिमांड करते हैं कि हमने भी इस चक्कर में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, हम क्या कल्चर लेस होते जा रहे हैं या हमने अपनी अखलाकियात को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया है? इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हुमा तौसीफ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि ये इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो डॉक्टर हुमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम ठीक ठाक। मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे बात करने के लिए इन्वाइट किया। तो डॉक्टर हुमा, मुझे बताइए, फैमिली व्लॉगिंग ये सारी चीज़ें ठीक है, आप करें, आपको हक है पैसा कमाने के हवाले से, लेकिन ये जो कल्चर लेस हम होते जा रहे हैं, हमारी अखलाकियात कहीं पीछे रह गई है। मैं तो कहूँगी कि जनाजा निकाला जा रहा है फैमिली व्लॉगिंग के चक्कर में। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि क्या इसमें सबके क्या क्या किरदार आ जाते हैं?
ایکچولی اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ رول ماڈلز سامنے آئے، ایک طرح سے میں تو یہ کہوں گی کہ جن کو ایک دم عوام نے یہ دیکھا کہ انہوں نے فیملی ولاگنگ کر کے راتوں رات پیسے کمائے اور گاڑیاں اور گھر اور لائف سٹائل ایک دم سے ٹرانسفارم ہوا، اور لوگ ہمیشہ وہ بیفور اینڈ آفٹر سے بڑے امپریس ہوتے ہیں. لیکن اس سب دوڑ میں، ایک لالچ میں، ہم یہ بھول گئے کہ اخلاقیات کیا ہیں، کس حد تک آپ نے ایکسپوجر دینا ہے، پرائیویٹ لائف کیا ہے، کیا چیزیں آپ نے عوام کے سامنے لے کے آنی ہیں. آخر ہر خاندان کی، ہر فیملی کی کچھ سوشل نارمز ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. لوگوں کو آپ نے اگر ڈیلی اپنا دکھانا ہے، لائف سٹائل بھی اور باقی بھی سب، اس میں تقریباً 90% وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ فیک لوگوں کے سامنے ایک ڈرامہ بنا کے یا ایک طرح سے اسکرپٹڈ لائف سامنے آپ پیش کرتے ہیں. تو اس سب کے اس میں پورا گھر انوالو ہوتا ہے، اور وہ تمام اس میں ہر عمر کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ ہیں، اور وہ حرکات کرتے ہیں جو کہ شاید ان کی ایج گروپ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. اور صبح سے رات تک جب آپ نے اس کو فلم کرنا ہے تو اس میں آپ کا ٹائم بھی لگ رہا ہے، آپ کے ریسورسز بھی لگ رہے ہیں. اس میں ہم نے اپنی ہر طرح کی اقدار بھول دی کہ بچوں نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. ایٹ ٹائمز بہت بدتمیزی کرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور خواتین کچھ بہت نازیبا حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں، اور وہ عجیب و غریب غیر ضروری ڈیمانڈز بھی اس میں چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایون دو کہ ابھی جیسے ہمیں بھی بہت سے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، بہت سے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو بھی ہم یہی پیغام دیں گے کہ جناب ہر کوئی ہیرو نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی اس چیز کو آپٹ نہیں کر سکتا ہے. آپ کی پرسنالٹی پہ اگر ایک کوئی بندہ کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہ چیز کریں اور آپ کے اوپر بھی وہ اچھی لگے، یا آپ کی بھی جو اخلاقیات ہیں یا آپ کا بھی جو گھر کا فیملی کلچر ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہو. بالکل. اور وہ کلچر جو کہ آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی دیٹ از ناٹ آور ٹرو کلچر جو کہ پاکستانی ہاؤس ہولڈس کا کلچر ہے. آپ ایک پوری دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر اس سب کو لے کے جا رہے ہیں، اس سے کروڑوں گھر بھی افیکٹ ہو رہے ہیں جو کہ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی لائف سٹائل کو یا اس پیسے کی دوڑ میں یا اس طرح کے لائف سٹائل کو اپنانا چاہتے ہیں. سو یہ ایک وشیس سرکل ہے ایک طرح کا، جو کہ جس کو کہ بریک کرنے کی ضرورت ہے، یا لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیسے ایک جو ہے نا پوری اپنی اس چیز کو سوچ سمجھ کے ولاگنگ میں لے کے آنا ہے کہ کیا چیزیں دکھانی ہیں اور کہاں، مطلب لمٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چلے ینگ گرلز کا یا چھوٹی بچیوں کا، ایڈلٹس کی اگر بات کر لی جائے، وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نہیں بنانی چاہیے لیکن چلے پھر بھی بنا رہی ہیں. ہم روک نہیں سکتے ہیں بچوں کو، نیو جنریشن کو ہم نہیں روک سکتے ہیں. وہ اب ایسی نہیں ہے کہ وہ قابو میں آ جائے، ان کو پیار سے آپ کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بڑی بزرگ بھی، خواتین بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایسی حرکات و سکنات کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے بھی اپنے چینلز بنائے، انہوں نے بھی اپنے ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، ٹک ٹاک پہ پورا پلان کر کے آ رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ کس سائڈ کو ہم جا رہے ہیں؟ مجھے سب لٹرلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارا کلچر ہوتا کیا جا رہا ہے، یہ ہم کیا ایجوکیشن جو ہے نا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایکچولی اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے نا وہ آپ کی ینگ جنریشن ہے، جن کی مجھے لگتا ہے بڑے بزرگ جو ہے نا وہ بھی افیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے. تو ان کا تو یہ ہے نا کہ ان کے بزرگوں نے ان کی تربیت کی کچھ حصہ انہوں نے ہولسم ٹھیک بھی گزارا، بٹ جو ینگر جنریشن ہے they are not willing to listen، اور یہ vulnerable چیز ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے، اور پیرنٹس کے لیے ان کی تربیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ابھر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک پڑھ رہی تھی، ایک ریسرچ ہوئی جس میں کہ فائنڈ آؤٹ یہ ہوا کہ آپ کی یوتھ کا اور بچوں کا تقریباً 80% آف دا ٹائم، اینڈ آئی ایم شیور کہ بڑوں کا بھی، کیونکہ ہر بڑے کے ہاتھ میں ہر وقت گیجٹس ہیں اور وہ اس میں مصروف ہیں، تو آپ کا موسٹ آف دا ٹائم اسی طرح کی چیزیں دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے جس میں آپ کو ٹائم ضائع ہونے کا بھی احساس نہیں ہو رہا، اور اس چیز سے آپ کیا گین کر رہے ہیں اور اپنی لائف میں ایڈ کر رہے ہیں یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا. پھر والدین نے جو کہ پرورش کرنی ہے اپنی بچوں کی، اپنے ٹین ایجرز کی، اس میں بہت سے چیلنجز فیس ہو رہے ہیں. اب تربیت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کی نہ صرف کردار کی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ آپ کی جسمانی تربیت ہے، ذہنی تربیت ہے، کردار کی تربیت ہے، روحانی تربیت ہے. اب جب پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، دے آر انوالوڈ ان گیجٹس اینڈ سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ،
تو آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو گیپ ہے جس کی بات کی جاتی ہے, ایک تو جنریشنل گیپ تو ہے ہی ہے, لیکن والدین اور بچوں کے اندر بھی اب گیپ آتا جا رہا ہے, بہت گیپ کہ وہ اسی کی وجہ سے وہ سیم ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے بٹ دے ڈو ناٹ نو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے میرا بچہ کیا کر رہا ہے, بیکاز ہر ایک بندہ اپنے اپنے گیجٹ کے اندر مصروف ہے اور ان کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ایک دوسرے کے مسائل سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس کے حل دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ان کی ایموشنل. آج کل سب سے بڑا جو ایک پرابلم سامنے آ رہا ہے وہ ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے آ رہا ہے, ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ. تو پہلے یہ پرابلمز نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کو ایکچولی ایک عدد ایسا سہارا چاہیے ہوتا ہے جس میں کہ آپ جب بھی کسی ٹراما کی حالت میں ہو تو آپ اس سے اپنا سہارا لے سکیں. اب وہ اتنا سویئر گیپ ہے, پیرنٹس ڈونٹ کیئر, دے ڈونٹ ہیو ٹائم, children don't care کہ وہ اپنی کوئی چیزیں, وہ اس کی بجائے سوشل میڈیا پہ کسی ورچوئل فرینڈ کے ساتھ ان کی بہت ایموشنل کنیکٹیوٹی ہو, لیکن جو گھر میں موجود ہیں ان کے ساتھ ان کا بالکل بھی ڈسکنیکشن ہے. اچھا, دوسرا یہ تو ہے ہی ہے, میں ڈاکٹر عمر یہ بھی بات کرنا چاہوں گی, فیملی ولاگنگ کے چکر میں یہ جو ہم بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں, بیڈ رومز ان دا سینس کہ اب میں ایک کل سے یہ نا سوشل میڈیا میں بڑی تنقید کا نشانہ بھی بن رہا ہے, ایک ولاگر ہے, اس کی شاید نئی شادی ہوئی ہے اور اس نے کہا جی گائز بتائیں آپ کی بھابھی کیسی ہے, مطلب اس نے وہ ولاگ میں وہ بول رہا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے تمہاری بیوی ہے اور تم لوگوں سے پوچھ رہے ہو کہ گائز بتائیں آپ کی بھابھی کیسی ہے, اور اس کے چکر میں اس کو تنقید کا نشانہ بھی سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے, ہم کیا اپنے نیو جنریشن کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ویوز کے چکر میں لوگوں سے ایکسیپٹنس لینی ہے, لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹینڈرڈ ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایکچولی وہی تمام چیزیں ہیں جو کہ معیوب سمجھی جاتی ہیں ہمارے اسلامک کلچر میں. وی آر این اسلامک کنٹری, اور ہمارے کچھ آباء و اجداد کی اقدار ہیں جو کہ ہمیں دی گئی ہیں, باقی کے ہمارے اسلامی ویوز ہیں, ان سب چیزوں میں ایک نارمل چیز اس تک رہیں, نہ کہ یہ کہ آپ زمانی قسم کی چیزوں کو یا کمنٹس کو پرووک کریں. اب اس پہ تو اب ایک سمندر ہے جس نے کہ کمنٹ کرنا ہے اس سوال کے اوپر, اس سوال کا کیا جواب آتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے, مطلب دس از آل اباؤٹ ویوز اینڈ منی میکنگ. تو عوام کو, عام عوام کو اور ویلاگرز کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک سرٹن لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے جن کی طرف عوام دیکھتی ہے, کہ آپ اپنے سوشل نارمز کو ذہن میں رکھیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آن اے ویری سیریس نوٹ کہ یہ جو سارے ولاگرز انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, یا ان کو کوئی نفسیاتی طور پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ ان کو کاؤنسلنگ, کیونکہ دیکھیں ایونچولی ایک نفسیاتی چیزیں تو ڈیولپ ہوتی ہیں, بیکاز آپ ایک دوڑ کا حصہ بنتے ہیں, وہ دوڑ میں اب آپ کو صرف پیسہ یا اپنا گول نظر آ رہا ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, آپ ایکشن یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. ٹھیک ہے, تو ان کو تو ریگولیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیر شوڈ بی ریگولیٹری باڈیز جو کہ ان کے کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اور نو کہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں خاص طور پہ کیا کر رہے ہیں, ایف بی آر یا باقی سارے معاملات ہے کہ شادیوں پہ پیسے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں معاملات چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ مطلب 50 گاڑیاں وہاں پہ آ رہی ہے, ڈالرز وہاں پہ اڑائے جا رہے ہیں, پیسے کی مطلب انبار لگا ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں تو دو امپورٹنٹ چیزیں, ایک یہ کہ ریگولیٹری باڈیز ہوں جو کہ ان کے کانٹینٹ کو بھی واچ کریں, کیا کانٹینٹ جانا چاہیے, کیا کانٹینٹ نہیں جانا چاہیے, اور دیر شوڈ بی اے سینسر بورڈ, جیسے باقی تمام میڈیا کے اوپر ریگولیٹری باڈیز ہیں. پیمرا ہے جیسے میڈیا کا, یہ ٹی وی ٹیلی ویژن کے حوالے سے جتنے ریناؤنڈ ہیں سوشل میڈیا کے لوگ, ان سب کی ٹریننگ, ان سب کی کاؤنسلنگ, یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں, جس میں کہ کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ایسے ہی. اور ینگر جنریشن میں ایک عجیب میسج یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ کو ڈگری یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف نا یہ آپ کو بولنا آتا ہے, آپ ولاگنگ میں دکھائیں تو آپ پیسے کما لیں گے. بالکل, جبکہ ڈگری یا پڑھنا آپ کو شعور دیتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی کیونکہ انہوں نے ایک کہہ لیں کہ وہ بنا دیا ہے نا, کہہ لیں کہ ایک سیٹ کر دی, ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ بھائی آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں لیکن آپ اوٹ پٹنگ حرکتیں کریں گے, ادھر ادھر کی ہانکیں گے اور آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے, تو آپ کو اور کیا چاہیے. بالکل بالکل. کیونکہ میرے بچوں میں ایک بہت فیمس ہے کوئی ولاگ, نام نہیں لوں گی,
کہ اس کے بیچ میں انہوں نے کوئی جانور پالے ہوئے ہیں بے تحاشا سے, اور وہ روز ان جانوروں کو ان میں سے کو مر رہے ہیں, کو کچھ کر رہے ہیں, پراپر کیئر کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی ہے, اینڈ بچے اس سب سے بہت انسپائر ہوتے ہیں اور وہ ڈیلی وہ دیکھتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, ہمارے گھر میں بھی وہ دیکھتے ہیں, دونوں بھائی ہیں جو انہوں نے پورا ایک زو ٹائپ گھر میں بنایا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس سے انسپائر ہو کے مطلب لائک ایک میسج ان کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے ایک پیٹ لینا ہے تو اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے, ٹیک کیئر نہیں کرنی ہے, اور بس کوئی بات نہیں, مر رہا ہے جی رہا ہے, یہ تو روز میں وہ بھی روز مار رہے ہیں یا روز ان کے پاس بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو وہ میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ if you have a pet تو وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, وہ ایک لیونگ بینگ ہے اور آپ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے, آپ نے اس کو دیکھنا. تو اب پرسیپشن بیسڈ ہے نا کہ ینگر جنریشن اس سے کیا پرسیپشن لے رہی ہے, اور ینگر جنریشن از بیسکلی دا فیس آف لیکن ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, ینگ بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح کی اب ہمیں کرنا چاہیے, معاملات کو کرنا چاہیے, کہ آپ کو لگتا ہے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دینی چاہیے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ پابندی لگا دینی چاہیے, فونز نہیں دینے چاہیے, یا پھر ان کی کس طرح کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ان انسٹیٹیوشنس؟ ایکچولی ہم ڈیلی بیسس کے اوپر جیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ایکچولی ٹیکنالوجی تو ایڈ بھی کرتی ہے ان لرننگ ان ایوری تھنگ, اور ایوری ڈے لائف میں بہت اس کی امپورٹنس ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. وی نیڈ ٹو سیٹ لمٹس. سو صرف لمٹس کی بات ہے, ریگولیشنز کی بات ہے, باقی ساتھ میں کاؤنسلنگ کی بات ہے کہ آپ ان کو بتائیں واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ, ہم ہیں کون, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, جس کو کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی ایسی ہیں تو ایک پازیٹیو وے میں اسی کو پروموٹ کیا جائے, لوگ وہی سائٹ دیکھیں. جیسے اگر آپ دیکھیں, آپ مالدیوز کا یا کسی اور کنٹری کا اگر آپ ایگزامپل لیں, جتنی ٹورسٹ کنٹریز ہیں وہ انہی چیزوں کو اتنے پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہیں کہ لوگ وش کرتے ہیں ہم وہاں پہ جائیں, ہم وزٹ کریں. تو ہمارا بھی یہی گول ہونا چاہیے کہ ہم پازیٹیو وے میں جو چیزیں اپنی کلچر اپنا دکھائیں یا باقی سارے چیزیں دکھائیں کہ جو ہمیں دیکھے تو وہ یہاں پر آنے کی خواہش رکھے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر ہما توصیف ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر ہما, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بات کر کے. اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.